امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نعمان بن ثابت کی وفات کے واقعات کو تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ اپنے فقہ، حدیث اور علم کلام میں بے مثال مقام حاصل کیا اور اسلامی فقہ کے عظیم ترین ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ عباسی خلافت کے دور میں مشکل وقت عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں امام ابو حنیفہ کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ کی علمیت اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کرنے کی پیشکش کی۔ امام صاحب نے انتہائی ادب کے ساتھ اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عہدہ انہیں شریعت کے اصولوں سے ہٹنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ قید و بند کی آزمائش آپ کے انکار سے خلیفہ ناراض ہو گیا اور آپ کو قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران بھی آپ اپنے علمی مشاغل جاری رکھتے رہے اور قیدیوں کو علم دین سکھاتے رہے۔ بعض روایات کے مطابق قید کے دوران آپ پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا۔ زہر کا واقعہ، یہ مشہور روایت ہے کہ خلیفہ نے قید کے دوران امام ابو حنیفہ کو زہر دیا۔ زہر کھانے کے بعد آپ شدید بیمار ہو گئے اور کچھ دنوں بعد 2 شعبان 150 ہجری کو بغداد میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ نے اپنی رہائی کی امید میں قید میں ہی نماز پڑھنا اور دین کی خدمت ترک نہیں کی۔ تدفین، آپ کی نماز جنازہ میں بغداد کے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ایک روایت کے مطابق اتنے زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہوئے کہ نماز جنازہ کئی بار ادا کرنی پڑی۔ آپ کو بغداد کے علاقے خیزران میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کی قبر مبارک مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ علمی خدمات، امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد بھی آپ کا علمی ورثہ امت مسلمہ کے لیے مشلہ ہے۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر شامل ہیں، جنہوں نے فقہ حنفی کو مدون کیا اور عام کیا۔ فقہ حنفی آج بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں رائج ہے۔ آپ کی شخصیت اور زندگی کا ہر پہلو علم، تقوی اور اللہ کی رضا کے لیے وقف نظر آتا ہے۔ آپ کی وفات اسلامی تاریخ کا ایک عظیم سانحہ تھی، لیکن آپ کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔